السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33، 34 اور 35 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، گننا کریں گے میری بہنوں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے میری بہنوں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دیں گے، نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ اما یأتینکم رسول منکم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، انما بے شک جو حرام کیا، اس نے حرام کیا، کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کہہ دیجئے بے شک جو حرام کیا، ربی الفواحش، میرے رب نے، وہ کیا ہے؟ فاحش کام ہے، فاحش کام، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ما ظہر منہا، جو ظاہر فاحش کام ہے، وما باطن، اور جو چھپے ہوئے ہیں، وہ برے کام کو اللہ نے منع کیا ہے۔ ظاہر طور پہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی منع کیا، اور باطن طریقے سے، چھپے ہوئے طریقے سے جو کام کرتے ہیں وہ والاسم، اور گناہ کو بھی کیا کیا؟ حرام کیا ہے اللہ نے۔ والبغی، اور کیا ہے؟ حد سے گزر جانا، وہ بھی حرام ہے۔ بغیر حق کے، حد سے اپنے آپ کو تجاوز کر دینا۔ وَأَن تُشْرِكُوا، اور یہ کہ تم شرک کرو، باللہ، اللہ کے ساتھ،
یہ بھی حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیے ہیں اللہ کے ساتھ، معلم جو نہیں ینزل وہ نازل نہیں وہ نازل کیا گیا، بھی ان چیزوں کا، سلطانن کوئی دلیل نہیں نازل کیا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، مالا جو نہیں تم تعملون تم جانتے، جو تم نہیں جانتے تو وہ اللہ کے اوپر ڈال کر مت کرو۔ اللہ جو چیز کا منع کیے ہیں ان چیزوں سے بچو، اور جو نہیں منع کیے اس کو مت کرو، نہیں منع کیے نا وہ کرو، اور جو منع کر دیے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ظاہر گناہ ہو یا باطن گناہ ہو یا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ پر افطرا باندھنا، جو اللہ نے نہیں کہا وہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کھول کر بتا دیے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا پس جب جاء آ جائے، اجلہم اس کا وقت، لا یستأخرون نہیں پیچھے ہٹے گا کوئی، ساعتاً لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، وقت پیچھے نہیں ہٹے گا، ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے ہوگا، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی وقت پیچھے نہیں ہٹے گا نہ آگے ہٹے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یا بنی آدم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ آواز دے رہے ہیں آدم کے بیٹوں کو، یعنی ہمیں آواز دے رہے ہیں، اما یأتینکم، اے آدم کے بیٹو جب یأتینکم وہ آ جائے تمہارے پاس، کون؟ رسولم ایک رسول، منکم جو تم میں سے ہی ہے، جب آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول، منکم تم میں سے، یقصون وہ بیان کرے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہارے پاس رسول آ گیا اور میری آیتوں کو بیان کر دے، فَمَنِ اتَّقَىٰ پس تم تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَأَصْلَحَ اور اصلاح کرو، یعنی اپنے آپ کی اصلاح کرو، نیکی کے کام کرو، برائیوں سے بچو، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کی اصلاح یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح پس نہ خوفن جو ایسا کرے گا نا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے گا اور مغفرت طلب کرے گا اللہ سے، تو فلا خوفن تو پس نہیں ہے خوف اس کے لیے، علیہم اس کے لیے، ولہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ قیامت کے روز اللہ کے حکموں پر دنیا کی زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن وہ ان پر خوف طاری نہیں ہوگا، وہ ڈریں گے نہیں، اور نہ وہ یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کا احکاموں کو نہیں مانا، اب ہمارا کیا ہوگا، یہ غمزدہ نہیں ہوں گے، اور ان پر خوف بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ شریعت کے حساب سے دنیا کی زندگی گزار کر آئے، تو ایسے لوگوں پر خوف بھی نہیں ہوگا، اور ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔
اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والوں میں سے بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے ہماری زندگی ختم ہو۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔